السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بعض وقت جھوٹے بھی سچ بول دیتے ہیں۔ بہت مشہور اس سلسلے میں واقعات بھی ابھی ملتے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹا جو اس کائنات میں پیدا کیا گیا وہ شیطان ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا بھی یہی ہے، سب سے بڑا مکار بھی یہی۔ واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے زکوٰۃ کے مال کا نگران محافظ مقرر فرمایا۔ میں نگرانی پر موجود تھا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا اور مٹھی بھر اناج اٹھا کر جانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ اپنی مجبوری، لاچاری اور اپنے بچوں کی پریشانی کا اظہار کیا اور رونے پیٹنے لگا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان کیا کہ وہ رونے پیٹنے لگا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ دوبارہ آئے گا۔ دوسری رات آئی، میں نگرانی پر موجود تھا۔ دوسری مرتبہ وہ آیا اور کچھ اناج اٹھا کر جانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ رونے پیٹنے لگا اور اپنے بچوں کی پریشانی کو بیان کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور وعدہ کر لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا، دوبارہ آ گئے، تم وعدہ خلافی کرنے والے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے پھر رونا پیٹنا شروع کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ وہی واقعہ بیان کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ نیکی بات بھی بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ دوبارہ آئے گا۔ تیسری رات آئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی پر موجود تھے۔ وہ تیسری مرتبہ آیا اور کچھ اناج اٹھا کر جانے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے 2 مرتبہ وعدہ خلافی کی، تو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تجھ کو حاضر کروں گا۔ شیطان جو آنے والا تھا وہ رونے پیٹنے لگا اور کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات بتاؤں گا، تم جس کو بھی وہ کلمات بتاؤ گے اس کو بھی نفع ہوگا اور تم کو بھی اس کا نفع ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چل بتا۔ تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر لیٹ جاؤ یا بستر پر آ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محافظ نگران فرشتہ تمہارے سرانے مقرر کر دیں گے اور پھر صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی اور اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہہ دیا۔ اب صحابہ کو تعجب ہوا کہ آخر وہ کون شخص ہے کہ ہے تو جھوٹا لیکن سچ کہہ دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعجب کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس واقعے سے پتہ یہی چلا کہ اگر صبح سونے سے پہلے اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیں تو پھر شیطان سونے والے کے قریب نہیں آتا۔ اس کے علاوہ کئی فضیلتیں آیت الکرسی کی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے عظمت والی آیت ہے، اور بعض روایت میں صاف یہ موجود ہے کہ یہ آیت حفاظت کرنے والی ہے۔ جو شخص صبح یا شام اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس سے بندے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت آڑ ہوتی ہے، یعنی موت کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت الکرسی کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔